الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی محترم معزز سامعین، آپ حضرات شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی اب مزید گھنٹہ برداشت کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہمارے مہمان خطیب بہت احسن انداز سے انہوں نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کر دی ہے. میں ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں. اس طرح کی جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں، ان کے بیان کے بعد ہمارے تبلیغ والے بھائی کہا کرتے ہیں وصولی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وصولی ہو جائے. ترغیب تو ہو گئی، اب نقد ارادے ہو جائے. میں چلے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو تبلیغ والوں کی وصولی ہوتی ہے، میری وصولی ذرا الگ ہوتی ہے. ان ساری محافل میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر میں کوئی ایک عمل تو ہماری زندگی میں ایسا آ جائے جو ہم اگلے سال کے لیے چارج ہو جائیں. اس مجلس میں کوئی ایک تو ایسی چیز سیکھ کے چلے جائیں کہ ہم اگلے پورے سال وہ ہماری چارجنگ چلتی رہے اور ایمان چارج ہوتا رہے. یہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، میں نے ابھی یہاں خطبہ مکمل ہوتے ہی میں نے اپنے دل میں میرے یہ بات آ رہی تھی کہ جو
اب اس سے آگے جو ہے وہ اوور ٹائم چل رہا ہے. 2-3 باتیں میں آج کی مجلس میں اس عملی پہلو سے عرض کر کے بات کو بتا دوں. پہلی بات، شارٹ کٹ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے درود شریف پڑھا. کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. ایمان والے درود پڑھو میرے حبیب. اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عمل کرتے رہنا چاہیے یا نہیں کرتے رہنا چاہیے؟ کرتے رہنا چاہیے. اور حالات جیسے بھی ہوں. کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ. دل پریشان ہو جائے، بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تسکین کا ہے یہ سبب، تو نبی پر درود پڑھ. اور ایک اور شاعر کہتا ہے، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے. درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. یہ اتنا کمال کا عمل ہے. احادیث کی روشنی میں 4 فائدے عرض کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. درود شریف پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت 10 دفعہ نظر رحمت فرماتے ہیں. عمل ایک، فائدے 10 جمع 10 جمع 10 جمع 10. کتنے بنتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ 40 ہی بنتے ہیں. پورے پاکستان میں 10 جمع 10 جمع 10 پھر 10، 40 ہی بنتے ہیں. تو یہ 40 فائدے ایک دفعہ کیا کہیے؟ صلی اللہ، ذرا زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آج کی مجلس میں پڑھ لیا، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، اور گھر جا کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. وہ میرے آقا نے خود انگلی پکڑ کے صحابہ کو سکھایا، خود پاس بٹھا کے سکھایا ہے. اور اس درود کے بھی کیا کہنے جو نماز میں شامل کروایا ہے، نماز جیسی عبادت میں. لیکن اگر اتنا لمبا مشکل ہو تو کم از کم اتنا کہنے میں زبان تھکتی تو نہیں ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ روزانہ، آج یہ میں عرض کر کے جا رہا ہوں عملی پہلو، روزانہ کم از کم ایک تسبیح اس درود کی ہونی چاہیے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. دوسری بات عرض کر رہا ہوں، آج کی اس مجلس کی مناسبت سے میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں اس سے چند باتیں، چند واقعات عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. سب سے پہلی بات، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، سیرت پاک سے ہمیں جہاں اور سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں ایک چیز ہمارے معاشرے سے برداشت رخصت ہو چکی. تحمل، برداشت، صبر معاشرے سے بالکل رخصت ہو چکا. آج دن کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کل کا واقعہ ہے میڈیا پہ، 30 روپے کے اوپر 2 بندے قتل ہو گئے. 30 روپے کی قتل. اب میں برداشت میں ہم یہاں تک جا چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بدہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ منظر بالکل وہی ہے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ تمہاری سواری
سواری نے تمہارے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پیا؟ میرے گھوڑے سے آگے تمہارا گھوڑا کیوں نکلیا؟ بندہ مار دیا۔ بالکل وہی منظر جو کمینگیاں، جو گندگیاں، جو اندھیرا اس معاشرے میں تھا، جس معاشرے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر کے ٹھیک کیا تھا، آج وہ ساری گندگیاں ہمارے اندر واپس آ گئی۔ سیرت پاک کے جلسوں سے ہم نے سیکھا کچھ تھا۔ تو یہ برداشت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت سنیے۔ میں 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک واقعہ، اماں جی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ، بولیے گا رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ہم بیٹھے تھے مجلس میں، ایک بندہ آ گیا اور یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے تو کہتے ہیں باقی ساری گلاں ٹھیک نہ، غلط گل نہیں برداشت، ساری گلاں ٹھیک ہیں، غلط گل برداشت نہیں ہونی۔ مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک گل برداشت کر کے نہیں کرو، غلط گل قبول کر کے نہیں کرو۔ بھائی برداشت ہی تو غلط ہے نا۔ کوئی بندہ ٹھیک بات کرے تو ٹھیک بات تو قبول کرنے کی چیز ہوتی ہے نا۔ کوئی بندہ آپ سے کہے کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں برداشت کرو، قبول کرنے کی چیز ہے، پڑھو کلمہ، پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ برداشت کہتے ہی اسی کو ہے کہ بات غلط ہے، برداشت کر لو، اگر ٹھیک ہوگی وہ تو قبول کرنی پڑے گی۔ تو میرے آقا کی مجلس میں بندہ آ گیا، اماں فرماتی ہے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کا فلاں آدمی۔ اماں فرماتی ہے حضور نے فرمایا اٹھ کے چلی جاؤ۔ فرمایا اشر القوم، یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی۔ اور اماں فرماتی ہیں جب وہ آ کے مجلس میں بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی نرم نرم گفتگو کرتے ہیں، بڑے چند آدمی۔ اماں کہتی ہیں میرے دل میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ بی سیکل العشیرہ اور افضل العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بڑا بدترین آدمی ہے، بڑا گندا بندہ ہے، لیکن جب آیا تو آپ اس سے اس کو تو رگڑا لگانا چاہیے تھا، اس کو سیدھا کر کے رکھ دینا چاہیے تھا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں میں سیدھا کر سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اماں فرماتی ہیں لاڈلی تھی، فرماتی ہیں جب اٹھ کے چلا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ قلت ما قلت، آپ نے پہلے جو بات اس کے بارے میں فرمائی وہ فرمائی، لیکن جب وہ بندہ مجلس میں بیٹھ گیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نرم نرم گفتگو، الگ القول، آپ اس سے نرم نرم گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے الفاظ یہ فرمایا اگر وہ برا ہے تو میں بھی برا بن جاؤں، وہ برا ہے تو میں بھی برا بن جاؤں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا آقا نے صلی اللہ، ذرا زور سے بولیے صلی اللہ، فرمایا عائشہ ان من اشر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء لفحشہ، عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ میل ملاپ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ بدتمیز ہے، اس کی زبان کے ڈر سے اور اس کی زبان کی کاٹ سے بچنے کے لیے لوگ اس کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ آج بعض لوگ اس کو دلیری سمجھتے ہیں، میں بڑا ڈر ہے بندہ بڑے ڈرے نہیں ہوں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ بدترین آدمی ہے جڑا ایڈا ڈاڈا ہوا ہے کہ ماں پیو بھی اس کو ڈرن، ایڈا ڈاڈا ہوا ہے کہ ماں پیو بھی اس کو ڈرن۔ آج کے معاشرے میں یہ بھی المیہ ہے، ماں باپ روتے ہیں پترے کی کچھ نہ ہونے، ڈاڈا یہ ڈاڈا دنیا میں بھی جلے گا اور آگے بھی جہنم میں جلے گا، جس کے ماں باپ دوسرے۔ اگلی بات، پہلی بات عام معاشرے میں ہمیں برداشت پیدا کرنے کی، بھائی وہ کیا ہے میں کیا ہوں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، وہ کیا ہے مجھے اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے عمل کا ہر بندہ اللہ کو خود جواب دے، میں اپنے عمل کو خود جواب دوں، میں نے اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی داروغے نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے لوگوں کو سیدھا کرنا شروع کرے۔ اس لیے اور پھر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی زندگی میں مجلس میں کسی کو بے عزت نہیں کیا. ہمارا یہ جو اصلاح کا طریقہ چلا ہے نا، اپنی ہے نہیں اور دوسرے کی چل پڑے ہیں اصلاح کرنے. ایک تو یہ بات ہے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کو برداشت کرنا سیکھیں. ہر مخلوق کو برداشت کرنا سیکھیں. اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے تھے، الخلق عیال اللہ. یہ مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. اللہ کو سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے خاندان اور کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمیں معاشرت سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بھائی بندوں سے ہم نے سلوک کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. کافروں کے ساتھ سلوک، کافروں کے ساتھ آپ کا سلوک. بعض بدو آتے تھے، بڑی بدتمیزی کرتے، بڑے سخت الفاظ میں بولتے تھے. ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، کہنے لگا اے محمد، یا رسول اللہ، اے محمد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا سچ ہے. کہنے لگا قسم کھاؤ، قسم کھا کے کہو کہ یہ سچ ہے. آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچ ہے. پھر ایک بات پہ وہ یوں آپ کو قسم دے رہے ہیں اور آپ بڑے پیار سے اس کو بات کریں. اور ایک وہ منظر بھی ہے، ایک بندہ آ گیا مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، مسجد میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا. صحابہ دوڑے، آپ نے پتا نہیں اس کو. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو بلایا، بلا کے کہا یہ جو مسجدیں ہیں یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی. اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا بھائی وہاں سے زمین کھودو، جتنی جگہ پہ وہ پیشاب کرے وہ اٹھا کے باہر پھینک دو. یہ انسانیت میرے آقا سکھا کے گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندے مار دینا. اگر ہمارے بس میں ہمارے اخلاق پہ ہوتا تو ہم تو کتنے ان باتوں پہ قدر کر چکے ہوتے. بڑی بڑی عجیب سیرت پاک میں باتیں میں صرف پہلی بات میں نے عرض کی کہ بھائی بدتمیز ہو جانا، گالم گلوچ کرنا اور اگلوں کو دبا کے رکھنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں کہ تم اتنے میٹھے بنو کہ برا بھی آئے تو وہ تم سے مٹھاس لے کے جائے. کوئی برا بھی آئے، کوئی بدتمیز بھی آئے تو اس کو آپ سے خیر ملے. یہ تعلیمات میں نبوی ہیں. دوسری بات، میں اکثر مجالس میں جو عرض کرتا ہوں نوجوانوں سے، اللہ کے لیے اپنے والدین کی قدر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہاری جنت بھی یہ ہے، تمہاری جہنم بھی یہ ہے. یہ تعلیمات نبوی ہیں. تیسری بات، میں اکثر مجالس میں چونکہ یہ بات کرتا ہوں والدین کے حقوق پہ اور جنازوں پہ بھی، غمیوں پہ بھی، خوشیوں پہ بھی مجھے موقع ملتا رہتا ہے تو میں یہ بات تقریباً اکثر مجالس میں کرتا ہوں. ایک مجلس میں کوئی پروگرام تھا، میں نے یہ بات کی. بعد میں وہاں سے کسی بچی نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگی کہ اسلام میں بیویوں کے کوئی حقوق نہیں. یہ آپ ہر مجلس میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، بیوی کے بھی کوئی حقوق ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ بیان کروں. یہ آپ کا اکیلا دور کیا جائے گا، میں بیان کروں گا آئندہ انشاءاللہ. تو میں اسی پہ ایک دو باتیں اس پہ عرض کر کے پھر بات کو آخری عنوان کی آخری بات کی طرف لے کے جاتا ہوں. بھائی ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ بکلمۃ اللہ وبأمان اللہ، یہ تمہارے گھر آئی ہیں اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ اور اللہ کی امان کی بنیاد پہ. یہ تمہارے گھر میں آئی ہیں. جلاد نہ بن جاؤ، بدماش نہ بن جاؤ،
بیویوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ والو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو۔ باہر بڑا میٹھا میٹھا اور گھر میں آ کے جلاد بن جاتا ہے، گلے لا کے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے جو ساری زندگی دوسرے کی بیٹیوں کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، مکے بھی مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، اپنی بیٹی پہ کوئی اونچا بولے بھی تو کلیجہ چلتا ہے کہ یہ میری بیٹی کو اونچا بولے، مجھے تم کرتے رہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی۔ اس لیے میں ایک یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک تو میں نے حدیث مبارکہ سے دو باتیں عرض کر دی، دو حدیث اور دو باتیں تجربے کی، ایک اللہ والوں کا بزرگوں کا حوالہ اور ایک اپنے اس پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کی بیٹی پہ تھپڑ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، کل آپ کی بیٹی پہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ بدلہ ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، دینا پڑتا ہے، پھر کلیجہ پھٹتا ہے، پھر دل زخمی ہوتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو تم نے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی۔ اور ہمارے بزرگ ہیں پاکستان کے بڑے اکابر میں سے، اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے جتنے بڑے سے بڑے اکابر ہیں انہوں نے سب بڑوں کے بھی بڑے استاد ان کے مرید ہیں، ہمارے پاکستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کے فرمودات میں یہ بات ہے، فرمایا جو بندہ بیوی کو تھپڑ مارتا ہے وہ آخر میں کینسر میں مبتلا ہو کے مرتا ہے۔ یہ تجربہ انہوں نے اپنا سنایا کہ جو بندہ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بیویوں پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، وہ آپ کے گھر آئی ہے اللہ کے لیے۔ اگر یہ درمیان میں دو بول نہ ہوتے اور شریعت کا، اللہ اور رسول کا یہ درمیان میں واسطہ نہ ہوتا تو کوئی بندہ اپنا کلیجہ اٹھا کے کسی کے گھر میں بھیج دیتا۔ یہ اللہ کے نام پہ آئی ہے، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے آج تک جو ہوا اس پہ اللہ سے ڈرے، توبہ استغفار بھی ہونی چاہیے اور اس بات پہ توجہ بھی ہونی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ کے لیے آخری الفاظ میں بھی ایک روایت میں بات یہی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کے حقوق کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور یقین جانے، اور پھر ایک اور چیز ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے مردوں کو کہ اگر تمہاری بیوی سے ان بنے نہیں بن رہی تو طلاق دے دو، اور ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا، بس بات ہوئی نہیں فوراً بول دیا۔ بھئی اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے حدود سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ یہ جو بجلی کی تاریں ہیں ان کا کرنٹ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اللہ کے حدود خطرناک ہے۔ اللہ کے حدود سے کھیلتے ہیں درس 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 فوراً، اور پھر بعد میں آتے ہیں مولوی صاحب کو گنجائش کرو۔ آج بھی میرے پاس ہے بندے بیٹھے ہوتے ہیں گنجائش نکال، بے ضرورت کیا تھی، دی کیوں تھی؟ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، جب بھی اپنی زندگی میں بیوی پہ غصہ آئے نا تو یہ سوچ لینا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ کل جب یہ دینے میں آئے گی تو پھر کلیجہ بڑا زخمی ہوگا۔ اور آخری بات آج کی اس مجلس کی وہ یہ ہے، نوجوانوں سے خاص طور پہ، اور اب تو ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ آج کے دور میں یہ جہاں اور بہت ساری جدید چیزیں اور جدت آئی ہے، وہاں پہ دجال اور اس کے اعلیٰ کاروں نے ہمیں ایک عجیب دھن میں لگا دیا ہے، اور وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا۔ اور ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میں رات کو رات کروڑ پتی بن جاؤں، رات مشہور ہو جاؤں، رات شارٹ کٹ ولاگنگ، گھر پورا کھول کے دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو،
اللہ والو، اسلام تو چھپانے آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو یہ حکم دیتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا۔ اما فاطمہ تو یہ فرماتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، اور یہاں پہ جیتی جاگتی اور پھر اس سے بھی آگے بے غیرتی والی بات، تھرکتی ٹھمکے لگاتی بہنوں کو میڈیا پہ چڑھا کے ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس بے غیرتی سے پیسے کما کے ہم دنیا کی سہولتیں خریدنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس بے غیرتی اور بے حیائی سے جو پیسہ آئے گا وہ اللہ کا غضب ساتھ لائے گا، اللہ کی رحمت ساتھ نہیں لا سکتا۔ گھر برباد ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، جگہ جگہ نوجوان، جس کے پاس موبائل ہے، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، موبائل لیتا ہے، کیمرے والا تلاوت شروع، یہ میں ہوں، یہ میری بکری ہے، یہ میری پوتی ہے۔ خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ یاد رکھو، دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہو تو میں ایک آج اس سیرت کے جلسے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مشہور ہونا چاہتے ہو تو میرے آقا کی زبانی سنیے۔ فرمایا، جو بندہ سنت رسول پہ عمل کرے گا، فرمایا تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں اعلان کروا دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جب فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، فرشتے آگے پھر زمین پہ یہ اعلان کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس سے میرا تعلق کیا ہے، میں کیوں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے آپ کو دنیا میں ملیں گے، آپ ان سے پہلے کبھی ملے نہیں، آپ ان سے کوئی سلام دعا نہیں، جانتے کوئی نہیں، لیکن جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں یا جاتے بھی نہیں، ان کا نام آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے دل میں ایک احترام آتا ہے، ایک محبت آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ محبتیں یوں بنا کرتی ہیں، یاد رکھو، مشہوریاں یوں ملا کرتی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے جن کے جنازوں پہ لاکھوں لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کے کلمے پڑھے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے محدثین کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ 60 70 ہزار لوگ ایک وقت بیٹھ کے ان سے حدیث شریف پڑھا کرتے تھے۔ نہ اسپیکر تھے، نہ یہ ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ یہ موبائل سسٹم تھا۔ 70,000 کا مجمع کہاں سے پہنچ جاتا تھا اور کیسے لوگ پہنچ جاتے تھے؟ تو اوپر سے پیغام آتا تھا کہ چلو بھی پہنچ جائے گا میرا بندہ جی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو کامیابی صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، صرف اور صرف ایک چیز میں کامیابی ہے، اور وہ ایک چیز ہے غلامی رسول۔ غلامی رسول اپنا لو گے۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا آپ بیچ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا نا، اطیع اللہ، فرمایا اطیع الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جو بندہ رسول کی اطاعت کر لے گا تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت خود بخود آ جائے گی۔ تو غلامی رسول میں اللہ بھی راضی ہوگا، اور یہ رب کا اعلان بھی ہے قرآن میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اتباع رسول، غلامی رسول، یہ وہ چیز ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، رب کے ہاں اس کو بقا ملتی ہے، اور رب تعالیٰ اس کو عزتیں بھی دیا کرتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں۔ سیرت کے ان جلسوں کا ایک مجلس، ایک مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے سب، ہمیں یہ پیغام دیا، ہمارے معزز مہمان صاحب سفر کر کے یہاں تشریف لائے، ہمیں بتایا کہ ہمارے آقا کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے، جبریل بھی ان کے سامنے جھکتا ہے، عرش و فرش ان کے سامنے جھکتا
شہر کی قسمیں کھاتا ہے. اور صرف یہ نہیں, آگے چلو, جن گھوڑوں پہ میرے آقا سوار ہوئے, آقا نہیں, آقا کے غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے, رب ان گھوڑوں کے پاؤں جب زمین پہ لگتے ہیں اور زمین پہ گھوڑوں کے پاؤں لگنے سے زمین کے پتھروں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں, رب ان چنگاریوں کی قسمیں کھاتا ہے. ان غلاموں کے دوڑتے گھوڑوں کی رب قسمیں کھاتا ہے. یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام ملے غلامی رسول سے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں اختصار سے آخر میں بات دہرا رہا ہوں. ایک میں نے یہ عرض کی ہے بات کہ اللہ کے لیے آج سے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں, بنائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ معاشرے میں چھوٹے بڑے, بہن بھائی, باپ بیٹا, سب کو ہم برداشت کریں. کیا کریں؟ برداشت کریں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مجھ سے غلطی ہو تو میں کہتا ہوں لوگ مجھے معاف کر دیں, دوسرے سے ہو تو میں کہتا ہوں میں بھی معاف کر دوں. غلطی ہو گئی تو حل کیا ہے؟ تو معذرت کر لو. اگلے نے معذرت کر لی, معاف کر دو. تو یہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے بنے. ایک بات چھوٹی سی, یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات اس پہ عرض کر دوں کہ ہمیں جو ٹی بی آیا نا, اس ٹی بی نے اور مغرب نے ایک بہت غلط پٹی پڑھائی ہے. اپنا حق لینا ہے, اپنا حق تم نے لینا ہے. اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. اسلام دینے والے کو کہتا ہے بھائی دو, نہیں دو گے تو یہ زمین جو تم نے کسی کی مار رکھی ہے قیامت کے دن تمہارے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی. کیوں کہتے دو. لینے والے کو کہتا ہے بھائی اچھے طریقے سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک المراء وهو باطل بني له في طرف الجنہ. جو بندہ جھوٹا ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے, جھگڑا چھوڑ دے, آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے ایک کنارے پہ اس کو محل دیا جائے گا. اور جو بندہ سچا ہو, حق بنتا ہے اس کا, لیکن اپنا حق چھوڑ دے, فرمایا کل قیامت میں اللہ جنت کے درمیان میں اس کو محل عنایت فرمائیں گے. اور فرمایا جو بندہ اچھے اخلاق کو اپنائے گا, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں محل عنایت فرمائیں گے. اسلام کہتا ہے لینے والے کو کہتا ہے بھائی جھگڑنا نہیں, اچھے طریقے سے ملتا ہے لے لو, نہیں ملتا چھوڑ دو, آگے لے لینا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ تو نہیں ہے, یہ دنیا ہی ہے سب کچھ, ہمارے تو آگے بھی ایک لمبا سلسلہ ہے, اور لے لینا بھائی. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ گریبان نہیں پکڑنا, گریبان نہیں پکڑنا, خون نہیں بہانا, اور گردن نہیں کاٹنی, گلا نہیں دبانا. حق چھوڑ دو, آگے دیکھی جائے گی. لیکن جو دینے والا ہے اس کو اسلام کہتا ہے دو, مگر نہ وہاں دینا پڑے گا. ایک ایک چیز جو تم نے کسی کی غیبت کی وہ بھی دینی پڑے گی, کسی کو گالی دی وہ بھی بدلہ دینا پڑے گا, ایک ایک چیز دینی پڑے گی. تو دینے والے کو, دیندار کو کہتے ہیں دو, نہیں دو گے پکڑے جاؤ گے. لیندار کو کہتے ہیں چھوڑ دو, آگے دیکھ لیں گے. یہ ہے اسلام کا سبق. مغرب نے ہمیں کیا پڑھایا؟ حق لو. تھانے میں جانا پڑے, کچہری میں جانا پڑے, عدالت چکروں پہ چکر, زندگی تباہ. جو جائیداد تمہارے پاس ہے, ایک تو اس نے قبضہ کر لی نا, جو تمہارے پاس ہے اس کو بیچو, وکیلوں کی فیسیں دو, حق لو. یہ مغرب ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ بھی نہیں رہنی چاہیے, یہ بھی بیچو, کیونکہ عدالت کی فیسیں دینی ہے, وکیل کی فیسیں دینی ہے. یہ اسلام کا سبق نہیں ہے بھائی. اسلام تو بڑا سادہ ہے, بھائی دو, اس کو کہتے دو, بھائی لے لو, نہیں دے رہا چھوڑ دو, آگے اللہ جانے اور تمہارا حق جانے ملے گا. ایک ایک پائی کا حساب ہوگا, ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, کچھ نہیں بچے گا, سب کچھ تمہیں ملے گا. اور وہاں جو ملے گا نا اس کا تو کیا ہی کہنا, یہ دنیا کی تو یہیں پہ رہ جائے گی, وہاں پہ جو ملے گا وہ پھر بڑا زبردست کر کے ملے گا. تو یہ جو ہم نے کہا نا, یہ ہم نے جو سبق پڑھا ہوا ہے, حق کہنا ضروری ہے بھائی, نہیں, اسلام کا یہ سبق نہیں. اسلام کا سبق ہوا جو میں نے عرض کیا. تو میں عرض کر رہا تھا حقوق کا خیال. اور تیسری بات میں نے عرض کی خاص طور پہ بیویوں کے حقوق کا ظلم نہ کریں, ظالم نہ بنے. اور آخری بات کہ خدا را یہ سوشل میڈیا کے چکر میں ہم اپنی آخرت تباہ نہ کریں.
دجال کے اس دجالی چالوں میں آ کے، دجال کے جال میں آ کے اپنی دنیا آخرت اور اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کے اللہ رسول کو ناراض نہ کرے۔ یہ ہے پیغام سیرت۔ اللہ کریم ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔